اب جو ہے اچھا یہ بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ جناب ابراہیم نے دعا کی، زمین تو زیزار نہ ہو سکی، اللہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اس زمین کو قابل زراعت بنا دے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بلد کے لوگوں کو رزق جو ہے وہ وافر دے دے، اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو ایسا وہ مرکز بن گیا کہ وہاں ساری دنیا کے جو سلسلے ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے کے اور جو اشیاء ہوتے ہیں ثمرات میں سے وہاں ملتے ہیں، یعنی سارے جو ہے نا اپنے چاہے تجارت کی وجہ سے چاہے جس وجہ سے بھی مکہ میں کبھی کھانے کی اناج کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ہر حوالے سے ان کو رزق ملتا رہتا ہے، وہ تمام جو پھل فروٹ جو ہوتے ہیں وہ سال پورا جو ہے وہاں، ابھی تو خیر ان کے وسائل بہت زیادہ ان کے سامنے آ گئے ہیں، تو اللہ نے ان کو رزق وافر مقدار میں دے دیا ہوا ہے، ان کی زمین میں بھی اب بے حساب تیل ہے اور دوسرے ذخائر بھی اتنے موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے مکہ میں کبھی بھی یہ سلسلہ نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی رزق سے محروم ہو، تو اللہ جو ہے ان کو ہمیشہ رزق سے بھی رکھتا ہے اور امن کے حوالے سے بھی وہاں امن رہتا ہے، اور البتہ یہ جو اس کو کہ کوئی واقعات ایسے ہوئے ہیں تاریخ میں کہ مکہ پر بھی ایک ابرہہ نے چڑھائی کی تھی، ایک دوسری بار جو ہے یزید ابن معاویہ نے یہ کام کیا تھا اپنے دور اس میں جب اس کے پاس حکومت تھی امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد یزید کو حکومت ملی، اور اس نے اپنے دور میں 3 بڑے واقعات اس کے دور میں ہوئے ہیں، کربلا کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو کوئی اپنے مخالفین یا ایسے تھے جو اس کی حکومت کو نہیں مان رہے تھے مدینہ پر چڑھائی کی تھی، مدینہ پر بھی بہت ظلم و ستم ہوا ہے، اور وہاں تاریخ کے سیاہ ترین اوراق ہیں جو مدینہ کے ان دنوں گزرے ہیں، اور حتیٰ مسجد نبوی کو اپنے استبل کے طور پر بھی استعمال کیا گیا، اور گھوڑے بھی وہاں جا کر باندھ دیے گئے، اور باقی جو مدینے والوں کے ساتھ ہوا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اب ہم دوہرا کر خام خواہ مسلمان جو خام خواہ ان چیزوں تاریخی چیزوں کی وجہ سے آپس میں الجھتے رہتے ہیں، ان میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ تیسرا کام جو اس نے کیا، چونکہ یزید ابن معاویہ کا تیسرا جو مخالف ایک تھا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا، وہ کدھر تھا؟ وہ مکہ میں اپنا اس نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، اس نے پناہ لے رکھی تھی، اور اس نے وہاں حکومت بھی بنائی ہوئی تھی جو حکومت شام کے مخالف تھی، اب اس کے پاس تیسری جگہ جہاں حملہ کرنا تھا اس کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک آدمی تھے، افراد تھے، قوت تھی، تو مکہ کے اندر یہ داخل نہیں ہو سکتے تھے، جو شام سے گئی ہوئی فوجیں تھیں، تو انہوں نے باہر سے ہی مکہ کو محاصرہ کیا، پورے مکہ کے آس پاس میں فوجیں قائم کر دیں، اور پھر منجنیکوں کے ذریعے پتھر برسائے، اور پتھر بھی کون سے؟ پتھر بھی برسائے، اور ساتھ آگ والے خاص قسم کے تیر ہوتے تھے جو جہاں وہ چیز گرتی تھی تو وہاں آگ لگ جاتی تھی، تو کعبہ میں بھی وہی اس قسم کے بھی وہ برسائے گئے، اور حتیٰ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا، کعبہ کی دیواریں بھی گر گئیں، اور بہت سارا نقصان ہوا۔